شب معراج جس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہ اعلیٰ ترین رات تھی، عظیم الشان رات تھی. لیکن پوری سیرت طیبہ دیکھ لو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام، کسی جگہ کوئی ایک واقعہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں بھائی فلاں تاریخ کو شب معراج ہوتی ہے یا شب معراج بنائی جائے گی، اس میں چراغاں کیا جائے گا، اس میں خاص اہتمام کیا جائے گا. کہیں حضور کی سیرت طیبہ میں صحابہ کرام کی سیرت طیبہ کا ہی نہیں ملتا. تو اگر ہم اپنی طرف سے یہ کہنا شروع کرتے ہیں بھائی شب معراج میں چراغاں کرنا چاہیے، اول تو میں اس کے شب معراج کا یقینی طور پر پتہ نہیں کون سی رات میں ہے، لیکن اگر فرض کرو پتہ چل جائے کہ 27ویں شب ہے تو اس میں کوئی خاص چراغاں یا عام دنوں کے مقابلے میں، عام راتوں کے مقابلے میں اس میں کوئی عمل عبادت کا سنت سمجھ کر کرنا درست نہیں، کسی کو بگڑ کر. اسی طرح روزے کا معاملہ ہے، 27 رجب کے روزے کا، تو چونکہ اس میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں 27 رجب کے روزے کی، اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھتا تھا 27 تاریخ کو تو حضرت عمر زبردستی کر کے کہتے کھانا کھاؤ، روزہ توڑو، کیونکہ یہ تم سمجھ رہے ہو کہ سنت ہے، حالانکہ سنت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ہاں عام دنوں میں کسی دن بھی روزہ رکھ لے، اس دن بھی رکھ لے، لیکن سنت سمجھ کر نہیں. اس رات کو بھی جاگ لو، جاگنے میں کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے، لیکن سنت سمجھ کر نہیں. ویسے جیسے اور راتوں میں جاگتے ہیں تو اس میں بھی جاگے، اس میں عبادت کریں. اس طرح کیا جائے تو حدود کے اندر آدمی رہتا ہے اور اسی حد میں رہتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے. ان کی ابتدا ہوتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے کہاں پہنچا دیا؟ مسجد اقصی. یہاں تک تو قرآن سے ثابت ہے. آگے پھر صحیح حدیث سے کہ پھر مسجد اقصی سے کہاں اللہ لے کر گئے؟ آسمانوں میں. وہاں پیغمبروں سے ملاقاتیں ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. پھر وہاں ہوتے ہوتے اللہ کے در کے قریب پہنچ گئے، عرش پر، عرش کے قریب. باقی اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی یا نہیں ہوئی یہ مسئلہ حدیث میں واضح نہیں ہے. بعض علماء اس کے قائل ہیں زیارت ہوئی ہے، بعض اس کے قائل ہیں کہ زیارت نہیں ہوئی. تو جو یہ کہتے ہیں زیارت ہوئی ہے ان کو مشرک کہنا درست نہیں ہے، اس کا شرک اور کفر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو یہ کہتے ہیں زیارت نہیں ہوئی ان کو گستاخ رسول قرار دینا یہ بھی پرلے درجے کی حماقت ہے. ہم اس کے مکلف ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہو. میرا موقف کیا ہے؟ میرا موقف جو ٹوٹا پھوٹا موقف ہے قرآن و سنت میں غور کر کے جو مجھے سمجھ میں آیا کہ زیارت کے پر کوئی واضح دلیل ہمارے سامنے نہیں ہے. یعنی اس بات کی دلیل واضح کہ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دنیا کی آنکھوں سے اللہ کی زیارت کی ہے. سوری، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو ان دنیا کی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس پر کوئی واضح دلیل نہیں ہے. احادیث جو ہے وہ مبہم ہے اور جن میں نفی ہے وہ بہت واضح ہے، واللہ اعلم. پھر بھی کوئی قائل ہے تو اس کا مسئلہ ہے. تو اور بہت ہیں زمانے میں غم لڑنے کے لیے. تو میں یہ کر رہا تھا معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے جسد اطہر کے ساتھ ہوئی. یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں گئے. معراج میں کیا کیا حکمتیں تھیں؟ سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا لیکن بنایا سب سے افضل. تو پریکٹیکلی کچھ ایسے کام کروانے تھے تاکہ آپ کی پریکٹیکلی فضیلت، عملی دنیا میں آپ کی فضیلت تمام پیغمبروں پر ثابت ہو جائے. تو سب سے پہلا اللہ نے اپنے قریب بہت کیا، ساتھ میں آسمان پہ لے گئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ قرب زیادہ ہو جائے. نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت کہ آپ نے مسجد حرام میں نماز پڑھائی، آپ کو یہ فضیلت مسجد نبوی میں نماز پڑھائی. یہ دونوں بڑی عظیم مسجدیں ہیں. لیکن ایک اور اسلام میں بہت عظیم مسجد ہے جہاں ہزاروں پیغمبر آئے، وہاں بہت سارے پیغمبروں کا قبلہ تھا وہ مسجد. جہاں موسیٰ علیہ السلام آئے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام بھی گئے وہاں پہ، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام. تو یہ سارے پیغمبر تو اصل میں یہودیوں اور عیسائیوں کے نہیں ہیں، اصل میں یہ کس کے ہیں؟ ہمارے. اصل میں تو ہم ان کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں. یہود و نصارہ نے تو ان کا نام استعمال کیا ہے، ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا. تو اب چونکہ وہ بیت المقدس بھی بہت عظیم مسجد ہے، نبی نے فرمایا جس نے مسجد حرام میں نماز پڑھی 1,00,000 نمازوں کا ثواب، مسجد اقصی میں نماز پڑھی 50,000 نمازوں کا ثواب، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھی 1,000 نمازوں کا ثواب. تو مسجد اقصی کی بڑی فضیلت ہے، وہاں بہت سارے پیغمبر مدفون ہیں، دفن ہیں وہاں پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ عطا کیا، پھر اس کے بعد جا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 نمازوں کا تحفہ ملا، پھر اس کو کم کرتے 5 نمازوں کا ہمیں یہ بھی تحفہ ملا ہے الحمدللہ. کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مطلب کہ ایک عظیم شخصیت ہے، کیونکہ ہر نبی سے مطلب کہ ہر 1,23,999 نبیوں سے زیادہ افضل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو 1,24,000 انبیاء ٹوٹل بنتے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سب سے افضل نبی جو میرے ہیں وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کی امامت بھی کری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج میں تحفہ بھی لیا. تو مطلب کہ بہت ایک مطلب کہ دی تو آخری نبی تھے نا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آبادی میرے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے. تو اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی پروٹوکول ملی اللہ کی طرف سے، اتنا مطلب کہ رتبہ ملا، کیونکہ ہر نبی کو ملا، ہر نبی کو، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اس سے زیادہ پروٹوکول ملا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی تھے. کیونکہ نبی نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، میرے بعد کوئی نبی. ابو جہل نے پوچھا کہ آپ کے ساتھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دوست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں گئے تھے تھوڑے سے وقت میں، کیا آپ مان لیں گے؟ کیا وہ ابو جہل، تو حضرت ابو بکر نے بولا واقعی وہ گئے تھے؟ تو ابو جہل نے بولا ہاں وہ واقعی گئے تھے. تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بولا کہ جی ہاں میں مان لوں گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تو اس کے بعد سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کے نام سے پکارا گیا تھا. تو یہ بھی لقب اسی وقت ملا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اسباب کے خلاف ایک انتہائی عجب اللہ کی قدرت ہے کہ 3 کپڑوں میں اٹھایا اور سارے خلا کے پردوں کو چاک کروا کے 7واں آسمان کے دروازے کھلوا کر سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی بھی بس ہو گئی کہ اس کے آگے اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، تو اس سے اوپر آپ تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب کے درمیان جتنے نور کے پردے تھے اللہ نے سب ہٹا دیے۔ ہم مختلف قسم کی نافرمانیوں کا شکار ہیں اور اس میں ہم لذت ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ ہماری نئی نسل نشوں پہ لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے واسطے سب سے ہاتھ چھڑا کر اللہ کے نبی کو اپنا ہاتھ پکڑا دو، وہ آپ کو یوں پکڑیں گے اور اللہ پاک سے جا کر ملا دیں گے اور فرشتے بھی آپ پر رشک کریں گے۔ یہ واقعہ معراج کی اصل تھیم ہے اور واقعہ معراج کا اصل پیغام ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔